بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج تذکرہ کرتے ہیں سیدنا حزقیل علیہ السلام کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے انبیاء بکثرت تشریف لائے ہیں، جن کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ ان درمیانی صدیوں میں کتنے انبیاء اور رسول مبعوث ہوئے، ان کی پوری تعداد کا علم اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ قرآن حکیم نے ان میں سے چند ایک انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، اور ان میں سے بعض کا تذکرہ تفصیلی طور پر کیا، اور بعض کا اجمالی طور پر، اور بعض کا صرف نام ہی ذکر کیا ہے۔ ان انبیاء اور رسول میں سے ایک حضرت حزقیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کے بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ ماں کی زیر پرورش رہے، اور جس وقت ان کو نبوت عطا کی گئی تو ماں بھی نہایت عمر رسیدہ اور ضعیف ہو چکی تھیں۔ اسی وجہ سے ان کو تورات میں ابن العجوز یعنی بوڑھیا کا بیٹا لکھا گیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام نے عرصہ دراز تک بنی اسرائیل کی رہنمائی اور قیادت کی ہے، تاہم ان کا اسم مبارک قرآن مجید میں موجود نہیں، البتہ سورۃ البقرہ میں ایک بیان کردہ واقعہ انہیں کے متعلق ہے، جن میں عام مفسرین کی یہ رائے ہے کہ سورۃ البقرہ میں ایک واقعہ جو حضرت حزقیل علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ تفسیر کی کتابوں میں حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ کسی زمانے میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی جماعت سے ان کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے جہاد کرو۔ یہ حکم سنتے ہی پوری جماعت کی جماعت خوف کے مارے بھاگ کھڑی ہو گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ گئے اور دور دراز علاقے میں انہوں نے پناہ لے لی۔ اپنے اس عمل سے انہوں نے یقین کر لیا کہ اب وہ اپنی موت سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ حرکت اور یہ نافرمانی سخت ناپسند لگی، اور اسی علاقے میں اللہ کا غضب ٹوٹ پڑا، اور ہر ایک کو اس کی موت نے آ پکڑا، اور وہاں پر سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ ایک ہفتے کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس بستی سے گزر ہوا، دیکھا کہ پوری قوم موت کی آغاش میں چلی گئی ہے۔ ان کی اس حالت پر انہیں نہایت افسوس ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معذرت پیش کی اور دعا مانگی کہ ان کو موت کے عذاب سے نجات مل جائے، تاکہ ان لوگوں کی زندگی خود ان کے لیے اور دوسروں کے لیے عبرت اور نصیحت بن جائے۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت خاص سے ان سب کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ پھر ان لوگوں نے عرصہ دراز تک حضرت حزقیل علیہ السلام کی رہنمائی میں زندگی بسر کی۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غضب سے کہا مر جاؤ، سو ان پر موت طاری ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے اوپر فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے۔ جہاد کے خوف سے بھاگ جانے والوں پر اللہ تعالیٰ نے موت کا عذاب مسلط کر دیا، تاکہ اس واقعے سے لوگ عبرت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں شجاعت اور بہادری کا جذبہ پیدا ہو، اور بزدلی اور نامردی سے نفرت پیدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اس مختصر واقعے کے بعد ہی مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ کا حکم سنایا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ خدا کی راہ میں جہاد اور قربانی سے ہرگز پیچھے نہ ہٹو، اس سے گریز اور پیچھے ہٹنا زوال کا سبب ہوتا ہے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی روگردانی پر ظاہر ہوا۔ محترم ناظرین، دنیا میں اللہ تعالیٰ کے عام قانون کے مطابق اگرچہ دوبارہ زندگی نہیں ملتی، جو مر چکا ہے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوگا، البتہ قیامت کے دن وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، لیکن اسی عالم میں اللہ تعالیٰ کے قانون خاص کے پیش نظر کسی حکمت اور مصلحت کی بنا پر اگر کسی مردے کو دوبارہ زندگی مل جائے، صرف یہ ممکن ہی نہیں بلکہ ایسے واقعات ہوئے ہیں۔
قوم حزقیل علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کا واضح ثبوت ہے۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ جو ذات جس شے کو بنانے میں ترتیب دیتی ہے اور اس کو ترکیب دیتی ہے، وہ ترکیب کے بکھر جانے کے بعد دوبارہ اس کو مرکب کر سکتی ہے۔ یہ تھا واقعہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔